دردا کو انہوں نے مقرر کیا. پھر بیان کرتے انما کان الحق معه اے ما علی رضی اللہ تعالی عنہ فی تلک النوبہ لصحت بیعته وانعقادها فکان علی الحق فی قتال معاویہ بصفین. امام ابن الحمام لکھتے ہیں حق بغیر شک و شبہ کے مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا. یہ گڑمڑ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ. حق کی ہر ایک کو پہچان ہے. 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا. اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا. اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے. خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا. یہ فتنہ نہ بپا کرو. خاموشی مسلک اہل سنت بس، مگر خاموشی مداہنت کے ساتھ نہیں، وضاحت کے ساتھ کہ حق پر کون تھا اور کون غلطی پر تھا. ان کو خروج اور بغاوت کا لکھا ہے اس عمل کو. اور اس کے بعد پھر آگے میں دیکھیے، کسی کو شوق ہو مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، مجھ سے پہلے امام مرغینانی صاحب الہدایہ پہ لگائیں، امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں، امام ابو المعین النصفی پہ لگائیں، صاحب شرح المواقف پہ لگائیں، صاحب شرح المقاصد پہ لگائیں، اور صاحب شرح عقائد نصفیہ پہ لگائیں. میں نے کل درجنوں کتب حافظ ابن جرسکلانی پہ لگائیں، امام عینی پہ لگائیں. میں نے آپ کو 1300 سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی. ان پہ جو فتویٰ لگائیں اس میں بھی شریک ہوں. توبہ کر لینی چاہیے. اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد، اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا، کس نے قتل کیا، کس نے نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں. میں کہا نہیں، اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں. صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَّةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ، اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا. یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا. اس کے بعد دوسری مثال دیتے ہیں امام ابن الحمام فتح القدیر میں، پہلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی. دوسری وَأَمَّا الْحَجَّاجِ فَحَالُهُ مَعْرُوفٌ، اس کا ظالم و جابر اور جائر ہونا معروف ہے. دوسری اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بھی تابعین میں سے اس نے جس کو جج مقرر کیا، جو اہل تھے انہوں نے منصب لے لیا. یہ فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تفریع، کہ جج ہونا اگر مقرر کر دے سلطان جائر تو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا معاملہ انکار نہ کرے، وہ جائز ہے. تیسری دلیل یزید کی دیتے ہیں کہ اس کے دور میں بھی یزید ملعون تھا، بدبخت تھا، جہنمی تھا، بے ایمان تھا، لعنتی تھا، اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں، میرا فتویٰ کفر کا ہے. لعین تھا، اور کہتے ہیں مگر ایسے جائر کے زمانے میں بھی جن تابعین کو جج اور قاضی مقرر کیا، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی خاطر انہوں نے بھی قبول کیا منصب. اب آپ دیکھیں کیا مثالیں دی ہیں.
یہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں. پھر چوتھی مثال دی ہے صاحب فتح القدیر نے. وہ کہا ہے کہ اس کی مثال یوں بھی ہے جیسے بلاد مغرب میں غیر مسلموں کا قبضہ ہے مسلمان زمینوں پر. مسلم ممالک پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے بلاد المغرب میں، مغرب کا جو موراکو وغیرہ کے بلاد میں، اور بلاد حبشہ میں. مگر وہاں مسلمان ہے ہی کوئی نہیں سلطان، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے اور انصاف کی فراہمی کے لیے لوگ مل کر خود ہی اپنا کسی کو والی اور گورنر مقرر کر لیتے ہیں، خود ہی اپنا جج مقرر کر لیتے ہیں، خود بھی جمعہ اور عید کی نماز کے لیے امام مقرر کر لیتے ہیں. یہ تقرری بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح یہ تقرریاں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز ہیں، اس طرح ایسی تقرری ان کے دور میں بھی جائز ہے. اب میرا خیال ہے کوئی 2 سال کا بچہ ہوگا تو شاید اس کو سمجھنا آئے، شاید 3 سے 4 سال سے اوپر کی عمر کا بچہ بھی نہیں رہے گا جس کو سمجھنا آئے. اب یہی کتاب الہدایہ، اس کی ایک اور شرح ہے البنایہ، امام عینی کی، امام بدر الدین العینی، ان کی شرح البنایہ علی الہدایہ. اب اس کی عبارت لے لیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں والحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ. اس ٹرم میں، اس باری میں حق مولا علی کے طرف تھا. یہ بیان کر کے آگے جملہ سن لیں العنایہ. میں بڑا اہم جملہ بتا رہا ہوں شرح الہدایہ پر. فقہ حنفی کی مسلم کتاب، یہ امام عینی شارح بخاری بھی ہیں، عمدۃ القاری کے مصنف، اور یہ شارح ہدایہ بھی ہیں البنایہ. وہ لکھتے ہیں وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ معاویہ رضی اللہ عنہ کان باغیاً فی نوبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مولا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے یہ لفظ بغاوت کا استعمال کیا. عبارتیں پڑھے ہوئے اور یہ کتابیں پڑھے ہوئے اور کچھ نہیں تو 40-45 برس گزر گئے. 1970 سے پہلے کتنا زمانہ ہو گیا؟ 48 سال ہو گئے جی. 48-50 سال گزر گئے، چونکہ 70 سال 2 سال پہلے پڑھی تھی. مجھے تو یہ کتابیں، یہ عبارتیں پڑھے 50 سال گزر گئے تھے، میں نے کبھی بیان نہیں کی. مگر اب میں نے دیکھا کہ امت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے عقیدے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت، محبت اور مودت، اسے متزلزل کیا جا رہا ہے. میرا فرض تھا، میں نے جواب دہ ہونا ہے اپنے مولا اللہ کی بارگاہ میں، کہ میں وہ پردے اٹھاؤں غفلت کے، نادانی کے، اور لوگوں کو حق دکھاؤں.